عزیزو، آج 9 سپٹمبر 2025 صبح کی عبادت میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں اور خدا یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج کے دن تک ہم سب کو زندوں کی زمین پر رکھا ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وقت ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کے زندہ کلام پر غور و خوض کریں گے اور اس میں سے اپنی صورت کو دیکھیں گے کہ آج اس آئینہ کے اندر میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ غور کریں گے اپنی زندگی پر۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، آج میں 2 اشخاص کا ذکر آپ کے ساتھ کر کے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ غلطیوں کا خط ہے اور اس کا 4 باب ہے اور اس کی چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیے دیتا ہوں۔ یہ 21ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک میں پڑھتا ہوں کلام پاک میں سے، آپ سب غور سے سنیے۔ 2 اشخاص کا ذکر ہوگا، ایک کا نام اسحاق ہے اور دوسرے کا نام اسماعیل یعنی لونڈی کا بیٹا۔ لکھا ہے، مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے متحد ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے۔ مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا۔ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے۔ جو ہاجرہ ہے، لکھا ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اے بانج، تو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منا، تو جو درد زہ سے ناواقف ہے آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ بس ہے بھائیوں، ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں۔ جیسا اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں۔ کلام پاک کا پڑھا جانا عزیزو ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ عزیزو، ایک ہی آمین، ہاللیلویا۔ عزیزو، ایک ہی باپ سے 2 لڑکے پیدا ہوئے ہیں، ایک لونڈی میں سے ہے اور دوسرا وعدہ کا فرزند ہے، آزاد سے ہے۔ یہ تمثیل ہے، ایک مثال کے طور پر سمجھایا جا رہا ہے۔ رسول غلطیوں کی کلیسیا کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، اور آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ کلام پاک کا ہر ایک لفظ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے، ہماری تربیت کے لیے ہے، ہماری کانٹ چھانٹ کے لیے ہے، تاکہ ہم سیکھیں اور اپنی زندگی کو اس کلام کے سانچے میں ڈھالیں۔ 2 عورتوں کا بھی ذکر ہے، ان کے نام بھی لیے گئے ہیں۔
یہ پیدائش میں بھی آپ پڑھتے ہیں. آپ اس کہانی سے واقف ہیں. اسماعیل کی پیدائش کس طرح سے ہوئی ہے؟ جب سارا کا بطن رحم بند تھا، اس نے اجازت دی. اس زمانے میں عزیزو لونڈیوں کے پاس اپنی عورت کی اجازت کے ساتھ، اور یہ سب کچھ اس سے پہلے کہ ہمیں کلام کی سچائیوں کا ذکر پوری طرح سے پتہ چلے. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مقدس ابراہم یا مقدس اسحاق یا مقدس یعقوب، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لونڈیاں بھی ان کی تھیں، داؤد کی بھی لونڈیاں تھیں. لیکن نیت نامے کے اندر المسیح نے فرمایا کہ شروع میں ایسا نہیں تھا. شروع میں ایسا نہیں تھا. ایک ہی پسلی نکالی گئی تھی. بس عزیزو کچھ شادی بیاہ کے معاملات میں شریعت ہے جو دین مسیحیت کے اندر سختی سے اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہم مختلف حالات کی وجہ سے کچھ اور فیصلے لے لیتے ہیں. سوائے موت کے بعد، اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد، اپنا جوڑا اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ بڑھ، لیکن پولس رسول منع کرتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ایسے لوگ اب دوبارہ اس بندر میں مت جتیں، کیونکہ یہ لوگ بہت تکلیف اٹھائیں گے. اب عزیزو آگے بڑھتے ہوئے یہ کون شخص کر سکتا ہے؟ یہ وہ کرے گا جس کا دل روح القدس کی قدرت سے اب بھیگ گیا ہے. اب عزیزو ایک آزاد کا بیٹا ہے اور ایک غلام کا بیٹا ہے. لونڈی غلام کو کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں یہاں پر تمثیل ہے کہ دو بھائی ہیں، ایک روحانی ہے اور ایک جسمانی ہے. جو جسمانی ہیں وہ لونڈی کے ہیں، کیونکہ ان کے اندر گناہ ہے. جسمانی نیت بارے اور روحانی نیت کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے کلام پاک سیکھا ہے. ہم نے یروشلم کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. یروشلم کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. اور ہم کس یروشلم کی طرف دیکھتے ہیں؟ کیا وہ جو زمین پر ہے، کیا وہ جو آسمان سے اترے گا؟ ہاللویا عزیزو. اس کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے. جسمانی نیت اور روحانی نیت. جسمانی نیت عزیزو اسماعیل کو ظاہر کرتی ہے، وہ لونڈی کا بیٹا ہے. اور جو روحانی نیت ہے وہ وعدے کا فرزند اسحاق. اس سے عزیزو میٹافور ہے عزیزو. اور کلام پاک عزیزو اس کے لیے رومیو کو خط کو لکھتے ہوئے مقدس پولس رسول یہ لکھتے ہیں، جسمانی نیت موت ہے اور جسمانی نیت خدا باپ سے دشمنی ہے. موت ہے اور دشمنی ہے. جسمانی نیت یعنی جسم کی خواہشوں کے تابع رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا. اور جسم کی خواہشیں ہیں کیا؟ جسم کی آگے جب آپ 5ویں چیپٹر کی اسٹڈی کریں گے تو یہاں پر 19ویں آیت میں جسم کے کام یعنی وہ گناہ ہے. جسمانی نیت موت ہے اور خدا ان سے دشمنی ہے. اگر ہم گناہ کی پریکٹس میں ہیں، اگر ہم جسمانی ہیں تو گناہ کی پریکٹس میں ہیں. یاد رکھیں، روح سے بھرا ہوا شخص عزیزو گناہوں سے دور بھاگتا ہے. روح سے بھرا ہوا شخص عزیزو
وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وائس نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جو گناہ نہیں کرتا زمین پر، وہ کون سا ایسا بشر انسان کو کہتے ہیں جو گناہ نہیں کرتا۔ روح سے بھرا ہوا شخص، بھائی یا بہن یا کوئی بھی عزیز ہو، وہ گناہ نہیں کرتا۔ اس کا ذکر پہلا یوحنا کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت سے 9ویں 10ویں آیات کا مطالعہ کر لیجئے۔ پہلا یوحنا کا خط 5 باب اور اس کی 4 آیت کا مطالعہ کر لیجئے کہ جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ پاک روح کا تخم اسے گناہ کرنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ خدا باپ یسوع مسیح سے پیدا ہوا ہے۔ روح القدس کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، تاکہ ہم حقیقی روحانی رہیں، روح کے مسح میں رہیں اور روح کی رہنمائی میں چلیں۔ پہلا یوحنا کا خط عزیزو، اس کا 5 باب اور اس کی 18ویں آیت کا مطالعہ کر لیجئے۔ کسی بھی بات کو ہم نے 2-3 حوالے ضرور دینے چاہیے تاکہ ہم اور سیکھیں اور برکت پائیں اور روح میں چلنا سیکھیں۔ اور روح القدس کا نشان کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ روح القدس کی برکت کلام پاک کے مطابق، روح القدس کے مسح جو کہتے ہیں شخص کہ میرے پاس برکت ہے اور میں غیر زبان بولتا ہوں، اور یہ کتنی دفعہ لکھا بائبل مقدس میں؟ اگر آپ میرے پاس رسولوں کے اعمال چیپٹر 2 اور اس کی پہلی 4 آیات دیکھ لیں، رسولوں کے اعمال چیپٹر 10 44 سے لے کر باب کے آخر تک دیکھ لیں، رسولوں کے اعمال چیپٹر 19 اور اس کی پہلی 7 آیات دیکھ لیں، عزیز پہلا کرنتھیوں 13واں باب اس کی پہلی 2 آیات پڑھ لیں، پہلا کرنتھیوں 14واں باب اور اس کے اندر 15 دفعہ لکھا ہوا عزیزو، ایک ہی باب کے اندر 15 ٹائمز یہ لکھا ہوا عزیزو، 15 دفعہ ایک ہی حوالے کے اندر لکھ کر کے روح القدس کی افادیت اور اس کی برکت کو غیر زبان کے ساتھ عزیزو سیکھنے کے لیے کہا گیا۔ مرکز 16 باب اور اس کی 17 ورس پڑھیں، یسایہ 28 باب اور اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کر لیجئے۔ ہم لکھے ہوئے سے کبھی تجاوز نہیں کرتے، نہ لکھے ہوئے کو گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں، اس کو ایز اٹ از قبول کرنا ہے عزیزو، کیونکہ اگر روح القدس نہیں تو عزیزو پھر ہم دونوں طرف ہم 2 کشتیوں کا سوار ہیں، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ عزیزو یسایہ 28 میں لکھا ہوا ہے، 12-13 آیت پڑھیے اور آگے بھی پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے، بڑی اسرائیلی تھوڑا ادھر تھوڑا یہاں تھوڑا، بڑی اسرائیلی تو کامل پودا لگایا تھا، میں نے تو تجھے کامل تاک لگایا تھا، کامل، ہیلیلویا، آدم اور حوا کو کامل بنایا گیا تھا۔ ہیلیلویا عزیزو، ابراہم جو ایک نامکمل تھا اس کو کامل کر دیا، اس نے اس کلام نے خدا کا پاک روح آج مجھے اور آپ کو یہ درس دیتا ہے، سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ میں اور آپ پاک مسح میں چلیں، پاک مسح میں چلیں۔ جسمانی نیت موت ہے، غلطیوں 6 اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل، وہ جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کرے۔ مقدس پطرس رسول لکھتے ہیں جو اپنے خط کے اندر، اے پیارو میں تمہاری منت کرتا ہوں، اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتے ہیں، اور روح سے لڑائی رہتی ہے عزیزو، جسمانی خواہشوں کی روح سے لڑائی اور روح القدس سے لڑائی رہتی ہے۔ جسمانی نیت میں مگر میں کہتا ہوں روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز نہ پورا کرو گے، اور روح کے موافق چلنا ہے، اور روح کے مسح میں رہنا ہے، روح القدس کی رہنمائی میں رہنا ہے۔ Let us walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit۔ جب سے شاگردوں نے روح القدس کی برکت کو حاصل کیا اس کے بعد وہ پیچھے کبھی نہیں گرے عزیزو، گناہ میں کبھی نہیں گرے، خواہشوں میں کبھی نہیں گرے، بلکہ وہ روح سے بھر کر انہوں نے ایسا خدا اپنا کردار ادا کیا، اپنا کردار ادا کیا۔
यही नहीं कि सिर्फ लफ्ज़ों की गोलाबारी करते जाते थे, वो लंबी लंबी दुआएं करते जाते थे, मोज़े दिखाते जाते थे, बल्कि अजीज़ों उनकी करैक्टर ऐसा था, उनका उठना बैठना ऐसा था, उनकी बातों से यीशु नजर आता था, उनके गुफ्तगू से यीशु नजर आता था, उनके कलाम के यीशु मसीह नजर आता था, उनके हर एक्शन के अंदर हालेलुया। उनको पता था जिस्मानी नीयत मौत है, जिस्मानी नीयत मौत है और खुदा बाप से दुश्मनी है, और जिसमें मसीह का रूह है वो गुनाह की तरफ से मुर्दा और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। गुनाह की तरफ से मुर्दा मैं, हालेलुया 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 हालेलुया, मैं हालेलुया, बोलिए मेरे पीछे पीछे, मैं गुनाह की तरफ से मुर्दा बन करके, मैं गुनाह की तरफ से मुर्दा बनकर, बोले सब अजीजों, खोले अपने माइक, मुर्दा बनकर रास्तबाजी के सबब से जिंदा रहूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं मसीह के रूह के वसीला से, मैं मसीह के रूह के वसीला से, मैं यीशु के रूह के वसीला से, हालेलुया, मैं खुदा के रूह के वसीला से, मैं खुदा के रूह के वसीला से, हालेलुया हालेलुया, रूह कुद्दस के वसीला से, हालेलुया, गलबा की जिंदगी बसर करूंगा। हालेलुया, जो गालिब आए, जो गालिब आए, जो गालिब आए, हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस हालेलुया। गुनाह पर गलबा का तरीका और कुद्दस और इसके अलावा कोई भी नहीं है अजीजों। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते। आइए पाक मसा में आगे बढ़े, और ये जो तमसील आज हमने सीखी है, वादे का फरजांद इसहाक और जो लौंडी का फरजंद है वो है इस्माइल। ये दो अहद हैं, ये दो औरतें जो हैं, हाजरा और अजीजों सारा जो है, ये दो अहद हैं, ये दो अहद हैं, और हमारे पास भी दो ही अहद हैं, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। और ये पुराना कभी भी नहीं इसको कहना चाहिए, ये गलत हम कहते हैं, ये गलत और आम है इसको पुराना अहदनामा का, ये कभी पुराना नहीं हुआ अजीजों, क्योंकि यीशु मसीह कलाम है और वो कल भी वही थे, आज भी वही है, और आइंदा ज़मानों में भी वही रहेंगे। इसलिए इसको सिर्फ खुदावंद का जिंदा कलाम कहना चाहिए। खुदावंद का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।